حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے جہاں نظام حیات کو پوری طریقے سے منظم کیا، اس میں ظاہر ہے کہ مہینے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ دنوں سے ہم گفتگو کرتے آئے رجب، شعبان اور پھر رمضان المبارک، اور رمضان کے بعد آتا ہے شوال کا مہینہ۔ شوال کا مہینہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر ہے اس مہینے کی ایک سب سے بڑی خصوصیت اس میں عید کے 3 دنوں کا آنا، اس کے بعد ایک انتہائی غمناک تاریخ بھی اس میں منسوب ہے، جو کہ 8 شوال کے حوالے سے، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ 10 شوال جو ہے وہ غیبت کبریٰ بھی کہی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اس کے علاوہ شق القمر کا واقعہ اسی میں ہے، اور ایک اور بہت بڑی نسبت جو اس مہینے سے منسوب ہے وہ ہے آسمان امامت کے چھٹے آفتاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ ناظرین گرامی، خاندان پیغمبر اسلام کے افراد نے راہ رسول کی حفاظت ہمیشہ اپنا خون دے کر کی ہے۔ ہمارے آقا و سردار آسمان امامت کے چھٹے آفتاب، جو وقت اور موقعیت کے لحاظ سے اس سلسلے میں سب سے زیادہ درخشندہ ہیں، آپ کے علوم کی روشنی نے اسلام کو نورانی ماحول میں حیات نو دی ہے۔ آپ کی ذات اقدس پہ اور آپ کی تعلیمات پہ گفتگو کے لیے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک عالم دین موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ بہت محبت کرتے ہیں سب لوگ ان سے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ جناب مولانا عبدالباسط صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی الحمدللہ، محبت سے آپ ہیں، خیریت آپ سے ہیں آغا؟ پہ زیادہ کچھ کہہ دیا؟ نہیں، جو در اہل بیت سے منسوب ہے اس کے لیے تو الفاظ کم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ آپ تو شہر نجف سے اس وقت ہیں، تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں جو ہے آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ کی محبت ہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ آغا، گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ یہ بتائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسی کیا خصوصیت حاصل ہے کہ ہمارا مسلک تشیع امام کے نام سے منسوب ہو گیا، فقہ جعفری ہو گیا؟ تو امام کی شخصیت اور امام کی تعلیمات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے مکتب کی جو اصل پہچان ہے جو ہو رہی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد اس حساب سے ہم خود کو مکتب جعفریہ بھی کہتے ہیں، جعفری بھی کہلاتے ہیں جی۔ ورنہ اگر دیکھا جائے ہمارا نظریہ امامت کا نظریہ ہے، یعنی حقیقی بنیاد پر ہم ولایت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو رسول اکرم کے بعد ولایت و امامت کے قائل ہو جاتے ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو نہیں ہوتے وہ پھر اپنا کسی اور مکتب کی طرف منسلک ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اور ہمارے سب سے پہلے امام علی علیہ السلام ہے۔ پھر بھی جو تاریخ میں شہرت ملی اور لوگوں میں رائج ہوا، کتابوں میں رائج ہوا یا علماء کی زبان میں جو چیز آئی وہ مکتب جعفریہ آئی۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ دیکھا جائے گا کہ امام کا دور کس مرحلوں سے گزرا ہے، کون سے مراحل امام کے پیش آئے ہیں، اور پھر امام نے کن کن چیزوں کا سامنا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں رجحان پائی ہیں۔ تو امام وہ واحد امام ہے جو اپنے دور امامت میں مختلف خلفاء سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور امامت سے قبل بھی آپ نے مختلف یعنی جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں، ان کا بھی سامنا کیا ہے۔ تو اگر ہم امامت کے وقت دیکھیں، جب امام ہو چکے ہیں، منصب امامت پر فائز ہو چکے ہیں، تب 5 خلفاء ہیں بنی امیہ کے اور 2 خلفاء ہیں بنی عباس کے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، 5 خلفاء بنی امیہ کے
اور 2 بنی عباس کے. اس کا مطلب بنی امیہ کی حکومت بھی گری اور بنو عباس کی حکومت آئی. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے بیچ کا جس میں اگر کوئی امام ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حقیقی بات ہے، جب بھی کوئی حکومت گرتی ہے اور دوسری سر اٹھا رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ کو مواقع ملتے ہیں. اگر کوئی ایک حق پرست ہو جس پر ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے، سختیاں کی جاتی ہے، نظر رکھی جاتی ہے کہ بھی ان کے شیعہ کہاں جا رہے ہیں، آیا امام سے مل رہے ہیں نہیں مل رہے، یا کہیں یہ پھیل تو نہیں رہے، کہیں یہ اپنی وسعت تو نہیں دے رہے، لوگوں کے آس پاس تو نہیں جا رہے، تو یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جب ایک حکومت گرے گی تو وہ اپنی حکومت بچانے کے پیچھے ہوگی. اسے یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ کوئی اور اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دین کو پھیلا رہا ہے نہیں پھیلا رہا، حقیقی دین کی تعبیر کو لوگوں کو پیش کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ اس سے بے خبر ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ مصیبت آ پڑی ہوگی کہ میں اپنی حکومت بچا لوں، جو کہ بنی امیہ کی جا رہی تھی. اور دوسری حکومت یہ پورا زور لگائے گی کہ ہم حکومت پہ آ جائیں، ہمیں کرسی مل جائے، ہم کرسی سنبھال لیں. تو اس میں بھی ان کا سارا فوکس جو ہوگا، یعنی کسی کو روکنا یا تبلیغ نہ کرنے دینا ان سے ہٹ جائے گا، بلکہ وہ لوگوں سے تو نرمی پیدا کریں گے تاکہ ان کو آگے آنے دیا جائے. تو یہ وہ نازک مرحلہ تھا جو امام کو مل گیا، تاریخ نے امام کو دیا. اس وقت امام نے شیعوں کو پھیلایا، تعلیمات کو پھیلایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام وہ واحد امام ہے جن سے زیادہ تر روایات جو ہمارے خزانے میں موجود ہے وہ امام ہی سے منسوب ہے، جس کی وجہ سے اسے مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک اہم نقطہ تھا کہ کیوں ہمارے مکتب کو جعفری کہا جاتا ہے، تو اس کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا. جی بالکل صحیح ہے. لیکن آغا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا یہاں پہ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے جو کہ بڑی تعداد میں آپ کا یہ پروگرام دیکھیں گے، کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس وقت بہت بڑی تاریخ کو جو ہے سمو دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کوزے کے اندر. لیکن آپ نے جو ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ امام کو یہ موقع ملا اور امام نے اس موقع سے استفادہ حاصل کیا، لیکن یہ چیز نیگیٹیوٹی میں بھی تو جا سکتی تھی. امام ان شورشوں کا شکار بھی ہو سکتے تھے، اور جیسے کہ آپ خود اس وقت عرب میں موجود ہیں، آپ خود حالات کو دیکھتے ہیں اور ان کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے حالات، کہ اگر کوئی ظلم و ستم ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی یونائٹڈ نیشن، سو کالڈ یونائٹڈ نیشن نہیں ہے جہاں آپ جا کے کوئی آواز اٹھائیں. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو آج بھی نہیں ہے، وہ ہماری نہیں سنتے آج بھی، تو اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھی. تو امام کے لیے یہ مرحلہ مشکل بھی تھا، جی اتنا آسان نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا آپ نے کہا، کیونکہ میں وہ ایک طرف کو واضح کر رہا تھا، تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کا مطلب امام کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے، ایک فائدہ ہی حاصل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. یعنی در حقیقت دیکھا جائے کہ اس مشکل وقت کو امام نے اپنے لیے آسان بنایا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی اپنی حکومت، کیا بات ہے، واہ واہ. کیونکہ ایک حکومت گر تو رہی ہے، ممکن اس کی توجہ نہ ہو، لیکن جو حکومت آ رہی ہوگی وہ پورا چاہے گی کہ اس کو ہر طرح سے ساتھ ملے. اب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کی حمایت تو ہمیشہ ضروری ہوگی. آج کی سیاست میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، گو کہ یہ نام نہاد سیاست ہے، تو وہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات ان کی حمایت کریں تاکہ لوگ مطمئن رہیں، یا ان کا جو گروہ ماننے والا ہے وہ ہماری طرف ہو جائے. تو بنو عباس کی بھی یہی کوشش تھی، لیکن امام پھر بھی انکار کر رہے ہیں یا تقیہ کر رہے ہیں. تو یہ جو تقیہ کی صورت ہے یا انکار کی صورت ہے اور کسی کا ساتھ نہ دینا ہے، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ حکومت میں آ رہے ہیں، جو ایک پوری حکومت کو گرا رہے ہیں، وہ کتنی طاقت میں ہوں گے. اس تصور کو ذرا ساتھ لے کر چلیں، جو ایک پوری حکومت کب سے چلی آ رہی بنو امیہ، کہ اس کو گرا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ طاقت میں ہوں گے. تو اس پوری طاقت کے خلاف اگر ایک مرد مجاہد کھڑے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. بے شک ایک طرف پوری حکومت گر گئی ہے اور ایک طرف ایک شخص کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس مشکل وقت کو یقیناً امام نے اپنے لیے آسان بنایا تاکہ دین اسلام کی ترویج ہو سکے. تو بہرحال آپ نے اچھا ایک نقطے کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور اتفاق کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ بنو عباس نے حکومت حاصل کرنے کے لیے جو نعرہ بلند کیا تھا وہ تھا کہ ہم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے یہ حکومت حاصل کر رہے ہیں، اور اس حکومت کو حاصل کر کے ہم اہل بیت کو دیں گے. یہ انہوں نے کہیے کہ زمانے میں اپنا ایک مینیفیسٹو دیا، ایک منشور دیا، اور پھر بعد میں ظاہر ہے کچھ بھی اس کے موافق نہیں ہوا، سب اس کے مخالف گیا. تو کیا حکومت حاصل کرنے کے بعد بنو عباس اس لالچ میں آ گئے کہ وہ ملوکیت کا شکار ہو گئے، یا پہلے سے ہی یہی پلان تھا؟
اور یہ نعرہ صرف ایک دھوکہ تھا. یہاں پر ایک بات اچھی بات کی آپ نے, یہاں پر ایک چیز دیکھی جائے گی, کچھ نعرے, بلکہ عام طور پر اگر ہم مشاہدہ کریں ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو نعرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. نعرہ جب بھی کسی نے لگایا ہمیشہ اچھا لگایا ہے. وہ امام علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آ گیا, جنگ صفین ہوئی تھی, تو جنگ صفین پہ خوارج کا ایک نعرہ تھا, لا حکم الا للہ, یعنی کوئی حکومت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ فقط اللہ کے لیے. تو امام نے ایک جملہ کہا یہ جو نعرہ ہے یا یہ جو جملہ ہے یہ بہت اچھا ہے, خوب جملہ ہے, مگر اس سے وہ جو سمجھ رہے ہیں یا وہ جو مراد لے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام علیہ السلام حاکم نہیں ہے. تو اس کا مطلب نعرہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن نعرے کی جو روح ہے وہ اس کی تعبیر ہے, تعبیر ہے. لہٰذا یہاں پر بنو عباس نے فقط ایک لفظی نعرہ لگایا تاکہ جو شیعہ حضرات موجود ہیں اور ان میں جو امام حسین کی محبت کی ایک تپش ہے, ایک حرارت ہے, اس سے ہم فائدہ لے سکیں. تو کچھ ممکن ہے کہ ہمارے نادان لوگ شامل ہو گئے ہوں, لیکن ہماری بڑی شخصیات جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام یا ان کے جو وکلاء تھے اس وقت جو مختلف جگہوں پر موجود تھے, ان میں سے کوئی بھی نہیں بھٹکا, بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ فقط حکومت میں آنے کے لیے ایک نعرہ لگا رہے ہیں. اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اس وقت اچھا نہیں تھا, حکومت میں آنے کے بعد لالچی ہو گیا. تو دیکھیں کم سے کم اگر آپ نے نعرہ لگایا ہے اور وہ اپنے نیت خلوص سے لگایا ہے, سچے دل سے لگایا ہے, تو حکومت کے کچھ دن تو آپ اس پر عمل کریں گے. ممکن ہے کہ بعد میں آپ کی نیت پھر جائے جب آپ مال و زر کو دیکھیں, لیکن بنو عباس نے ایک پل بھی اس پر عمل نہیں کیا. بہر یہ فطور ہے نیت کا, جو ان کی نیت کو استعمال سادہ عوام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے فائدہ لینے کے لیے. یا ممکن ہے کہ اس دور میں جو ایسے لوگ ہوں جو امام جعفر صادق کو نہ مانتے ہوں لیکن کم سے کم دل میں یہ کہتے ہوں کہ امام حسین کو ناحق شہید کیا گیا, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے انکار سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے نعرہ لگایا ہو, نہ فقط شیعوں کے لیے, شیعوں کے لیے تھا ہی تھا, لیکن ممکن کہ وہ عام لوگوں کے لیے بھی تھا جو یعنی امام حسین سے محبت کرتے ہیں, ممکن ہے کہ وہ ان کو امام نہ مانتے ہیں, تاکہ ان کی بھی توجہ اپنی طرف یا ان کی حمایت بھی وہ اپنی طرف کر سکیں. کیونکہ بنی امیہ تو بالکل سختی کر رہے تھے, لیکن اگر دیکھا جائے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بنو امیہ سے زیادہ جو سختی برتی ہے وہ بنو عباس کی حکومت نے ائمہ پر سختی برتی ہے یا مکتب تشیع پر سختی برتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ وقت بھی بنو عباس رہے ہیں بنسبت بنو امیہ کے, قابض رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا آگا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. ایک بہت اہم کردار یہاں پہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا حضرت زید شہید علیہ السلام. حضرت زید نے جو اس وقت حکومت وقت کے خلاف خروج کیا, آپ اس پہ ذرا اجمالی طور پر روشنی ڈالیے گا کہ یہ امام جعفر صادق کے لیے انہوں نے پوری اس زمانے کی یہ سمجھ لیے کہ حکومتی مشینری کو اپنی طرف انگیج کر دیا, تو یہ امام جعفر صادق کے لیے کتنا فائدہ مند تھا؟ جی ویسے تو حضرت زید شہید کے موضوع کو الگ سے یعنی انسان باندھے اور اس کے لیے تو الگ سے نشست ہونی چاہیے. بالکل ہم ان چیزوں کو کسی اور پیرائے سے دیکھ کر اس سوال کا جواب دیتے ہیں تاکہ اجمالی جواب بھی آ جائے. اور وہ جو اصل ہے یعنی ائمہ کے دور میں جو خروج ہوتے رہے, جیسے حضرت مختار کا نکلنا, جنگ کرنا, پھر ان میں جیسے حضرت زید شہید کا, اور ان میں ہمارے ائمہ کا ساتھ نہ دینا, اس کی منطق یا فلسفہ کیا بنتا ہے, اس چیز کو ہم تھوڑا بیان کر دیتے ہیں تو اچھا رہے گا. تو دیکھیں کبھی کبھی حکومتیں آپ کے خلاف ہیں, سختیاں آپ پر چل رہی ہیں, نگرانی آپ پر ہو رہی ہے, تو وہاں پر اگر کوئی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کرے گا تو امام اپنی تائید نہیں کر سکیں گے. اگر وہ بالکل سامنے آ کر تائید کریں گے تو وہ بھی حکومت بھی بالکل سامنے آ کر امام کا مقابلہ کرے گی, جس سے نقصان کس کو ہوگا؟ دین اسلام کو ہوگا. کیونکہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک سب کا مطمع نظر اور مقصود نظر ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام کی بقا. دین اسلام گھر جائے, سر جائے, کچھ بھی جائے, دین اسلام بچا رہے. تو سب کا مطمع نظر ایک ہے. تو لہٰذا حالات کو دیکھتے ہوئے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے جو طور طریقے ہیں اس کو بھی بدل لیں گے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے, جیسے مختار نے خروج کیا تو امام سجاد نے بالکل سامنے آ کر حمایت نہیں کی, تو لہٰذا اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ امام راضی نہیں ہے. بے شک نہیں, بالکل صحیح. امام کا منع کرنا بھی نہیں ہے
اور عدم رضایت بھی نہیں ہے، کیونکہ حالات کو دیکھیں، آپ چیزوں کو دیکھیں. لیکن جب یہی مختار کوئی سر بھیج رہا ہے کسی لعین کا تو امام دعا دے رہے ہیں. یہ کنائے ہیں، یہ اشارے ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا کہ اچھا امام کچھ اشارہ دے رہے ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں، مختلف نظریات آپ رکھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح حضرت زید شہید کا بھی نکلنے پہ امام بالکل سامنے آ کر ان کی حمایت نہیں کر سکتے. تو جو زیدی فرقہ بنا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت زید نے امامت کا دعویٰ کیا، لیکن اگر ہم اپنے تحقیقی منابع کو دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. گو کہ اس پہ آپ نظریں رکھ سکتے ہیں، مختلف نظریں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مسلمات اور ہیں اور یہ تاریخی چیزیں اور ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس طرح یعنی خروج کرنا. یہاں خروج سے ایک اور بات نکلی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد کچھ چیزیں ہیں. اسماعیلی فرقہ بنا، افتحی فرقہ بنا، اور بھی چند فرقے. تو یعنی اسماعیلی فرقہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے وہ اسماعیل تھے، اور ایک عبداللہ افتح بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا، افتح لقب تھا ان کا، اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لقب تھے. جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مانتے رہے تو وہ تو ہم شیعہ ہیں جو 12 امام تک جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے کہ نہیں، عبداللہ افتح امام ہے تو وہ افتحی کہلائے، جبکہ امام ہی کے دور میں کچھ یعنی حضرت اسماعیل وفات پا چکے تھے تو وہ پھر بھی یعنی اسماعیلی ہی رہے. امام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے. جی، پھر اسماعیلی اپنے پھر مختلف شعبے بن چکے، اسماعیلی میں بھی اپنے وہ چیزیں ہیں. تو یہاں پر یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی. ہاں ایک کتاب ہے یہاں پر جو بندی کسی بندے نے لکھی ہے، مجھے نام بھول گیا ہے، اس نے تقریباً 250 فرقوں اور مذاہب پر کتاب لکھی ہے اپنی چھوٹی سی. تو انہوں نے وہاں پر شیعہ مکتب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جو یعنی اسماعیلی مکتب کی ہیں، یا جو شاید شیعہ جو زیدی کی ہے. تو وہاں پر انہوں نے بہت بڑے مغالطے کی. یعنی وہ تحقیقی کتاب نہیں ہے. میرے پاس اگر وہ یہاں ہوتی تو میں ضرور وہ دکھا دیتا تاکہ اس بندے تک اگر کوئی پہنچ سکتا تو وہاں تک بات پہنچا دیتا کہ بھئی اگر کسی مکتب کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں، چاہے 2 صفحے یا 1 صفحہ، تو آپ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھیں. آپ کسی اور مکتب کی باتیں کسی اور مکتب کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو یہ علم روش نہیں ہے. تو یہ بلکہ میں آگے اس میں ایک اضافہ بھی کروں گا، ایک لفظ کا، ایک جملے کا، کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اس کو آپ واضح کریں کہ آپ شیعہ اثنا اشری کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، 12 کے ماننے والوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ورنہ زیدیہ بھی نکلے اور افتحی بھی آئے، اسماعیلی بھی آئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں امام صادق کے دور میں ہی حنفی بھی آ گئے، کیونکہ وہ بھی یہی شاگرد تھے ابو حنیفہ. اور وہ خود کہتے ہیں کہ وہ 2 سال جو میں نے یہاں گزارے وہ اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو حنفی بھی یہیں سے، وہ فرقہ بھی یہیں سے نکلا. تو تمام علوم کا منبع جو ہے وہ امام جعفر صادق کی ذات نظر آ رہی ہے. جی، مالک بن انس بہت بڑے امام ہے. مالک بن انس بہت بڑے امام ہے اہل سنت کے. تو جیسے ابو حنیفہ بھی ان کے دور میں، وہ تو آپ نے مشہور جملہ بھی پڑھ دیا، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے جو وہ شاگردی میں رہے تو وہ یعنی نعمان بن ثابت اپنی طرف نسبت دے رہے کہ میں ہلاک ہو جاتا. تو یعنی پورا جو مکتب کھڑا ہے، اس مکتب کا جو بانی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اس سے پھر آپ امام کی عظمت کی طرف سمجھ سکتے ہیں. اس طرح ایک اور بھی ان کے بہت بڑے شخصیت ہیں مالک بن انس، لیکن آپ نام سنا ہے، ان کو ماننے والے مالکیہ بھی ہیں، سعودی عربی میں زیادہ ہیں. تو مالک بن انس کہتے ہیں میں جب امام کے پاس گیا، جب امام کے پاس گیا تو امام کو 3 ہی حالتوں میں دیکھا، یا نماز پڑھتے ہوئے، یا روزہ رکھتے ہوئے، یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. سبحان اللہ. یہاں ایک جملے سے سمجھیں، یہ جو جملہ وہ کہہ رہے ہیں صاف لگ رہا ہے کہ وہ متاثر ہو کر کہہ رہے ہیں، بالکل تاثر لے رہے ہیں، وہ کسی کی شخصیت میں گھرے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یعنی وہ بہت بڑا چاند ہے اور میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ستارہ بھی نہیں ہوں. یہ خود جملہ اس کی تعبیر بیان کر رہا ہے. ورنہ آپ کسی متاثر ہوئے بغیر یہ تھوڑی کہیں گے یار میں جب بھی گیا نہیں. آپ جب کہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بہت بڑا چاند ہے تو متاثر ہو جاتے تو آپ لکھتے ہیں ایسی جملے. میں تو جب بھی گیا ہوں نماز میں دیکھا ہے، روزے میں دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا. تو مالک بن انس نے بھی بہرحال یہ جملہ کہا ہوا ہے. اسی طرح اہل سنت کے ایک عالم ہے، ان کی کتاب کا نام ہے وسیلۃ النجات، صفحہ نمبر 358 358. اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے امام جعفر صادق کا. ایک جماعت ہوتی ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور مکہ میں کہیں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. تو کسی راستے بالآخر قیام کرنا ہوتا ہے، انسان نے ٹھہرنا ہوتا ہے، سفر ایسے ہی گزرتا ہے. تو وہ
क्योंकि आमतौर पर उस वक्त तो कोई ऐसी बहरहाल जगह नहीं होती, तो इंसान दरख्त देखता है, जहाँ छांव देखता है तो वहां बैठ जाता है। तो वो जमात कहती है कि हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ थे। ये वाकया अहले सुन्नत के आलिम ने लिखा है, किताब का हमने हवाला दे दिया। तो और उन आलिम का नाम है मोहम्मद मुबीनुल हिंदी, नाम शायद रह गया, मोहम्मद मुबीनुल हिंदी। तो वो कहते हैं कि एक जमात थी, वो कहती है कि हम इमाम के साथ थे, कूफा के रास्ते में थे, कहीं क़याम किया, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वो दरख्त था खजूर का, और उसमें वो यानी दरख्त जो था वो बेसमर था, क्योंकि खुश्क हो चुका था, मुरझा चुका था, और उसमें बहरहाल वो जो फल है वो नहीं थे। तो इमाम ने अपने लबों को जुम्बिश दी, पूरा वाकया सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इमाम ने अपने लबों को जुम्बिश दी, कुछ दुआ की। वो जमात कहती है कि हम नहीं समझ पाए कि इमाम ने कहा क्या है, हम नहीं समझ पाए। लेकिन कुछ पल गुजरे कि हमने देखा कि उन्हीं दरख्तों में उसी कुछ पलों के बाद, कुछ लम्हों के बाद, कुछ लहजों के बाद उसमें वो खजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमने वो तोड़ कर खाए, तो हमने वो तोड़ कर खाए। तो वो जमात कहती है कि आज तक हमने जितने भी खजूर खाए होंगे, लजीज खाए होंगे, मजेदार खाए होंगे, मगर जो चाशनी और जो लुत्फ उन खजूरों में था वो आज से पहले कभी भी हमने नहीं चखा था। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। उसी गिरोह में एक बंदा था जो आराबी था, बद्दू अरब जिसे हम कहते हैं। आराबी यानी वो जो शहरों से बहुत दूर हो, देहात के बहुत दूर इलाकों। जी बिल्कुल, आराबी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक शख्स था, उसने इनकार किया, उसने कहा नहीं, ये तो जादू है, यानी ये कोई करामत नहीं है, ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये जादू है, उसने ये कहा। तो इमाम ने कहा नहनु वरसतुल अंबिया नदउल्लाह फयुस्ताजाबु लना, हम अंबिया के वारिस। इमाम ने एक दलील दी है, इमाम ने एक इल्मी बात की है। क्या बात है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी लोगों को कि इमाम वाले मौजज़ा क्यों दिखाते थे या करामतें। देखें, मौजज़ा आखिरी राह हल होता है। आप रसूल अकरम को देखें, दूसरे अंबिया को देखें, तो ये नौजवान हजरात के लिए खुसूसी बात है कि आइम्मा हो या अंबिया हो, क्योंकि इल्हाद भी हमारे यहाँ आ रहा है ना, लोग मुल्हिद भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंबिया ने हमेशा इल्मी जवाब दिया है। तो जब लोगों के सामने या मुखालिफिन इल्मी जवाब से काने ना हो, तो आखिर राह हल मौजज़ा बचता है, ताकि वो जाहिरी तौर पर भी बेबस हो जाए, हुज्जत तमाम हो जाए। बिल्कुल सही। तो इमाम ने उसे इल्मी जवाब दिया, कहा हम अंबिया के वारिस हैं। तो क्योंकि अंबिया भी दुआ मांगते थे, उनकी दुआएं कबूल होती थी। मुख्तलिफ अंबिया हैं, मुख्तलिफ अंबिया की दुआएं कबूल हुई हैं। हज़रत ईसा को देख लें कि बेइज़्ने खुदा मुर्दों को जिंदा करते थे। इस तरह दीगर हजारों मौजज़ात। हज़रत इब्राहिम के लिए आग का बहरहाल गुलजार हो जाना, इस दीगर चीजें, ये तमाम चीजें। तो इमाम ने उसकी ये दलील दी कि हम भी अंबिया के वारिस हैं, तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, वो हमारी दुआ कबूल कर लेता है। अब इमाम ने कहा फ़इन शेता, अगर तुम चाहते हो, नदउल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करूं, फयमसहका कल्बन, कि अल्लाह तुम्हें कुत्ते की शक्ल में कर दे। मेरी आवाज आ रही? तो अल्लाह तुम्हें, बिल्कुल आ रही। तो उस फ़क़ाल अल-अरबी, अरबी ने कहा सल बिज़ालिका, जी ये दुआ आप, मैं कह रहा हूँ मांगे, उसका लहजा मांगने वाला नहीं है, यानी ये थोड़ी कह सकता है अदब में। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। इमाम से उसने कहा कि यानी आप ये बात करें, यानी चैलेंज हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। फलम्मा दाआ, तो इमाम ने दुआ कर ली। मुसीखल आराबियु कल्बन, वो जो आराबी था वो कुत्ते की सूरत में हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ठीक है। फअक़बला इला बैतिही, फिर वो आराबी अपने घर की तरफ गया। इस जुमले से एक चीज समझनी है, इसका मतलब इमाम ने जाहिरी सूरत बदल दी उसको ये याद है घर कहाँ है। सही। यानी अंदर अब भी इंसान वाला है, ये एक अच्छी चीज है। यानी आप किसी का अंदर इंसान वाला करें, उसकी अक्ल बाकी रखें, उसकी याददाश्त बाकी रखें, हाँ मेरा किसी से मुकाबला भी हुआ है, उसके बाद मेरा ये सब हालतें हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी अजियत हो जाएगी। यानी आप खुद को इंसान समझ रहे हैं, लोग आपको कुत्ता समझेंगे, कल्ब समझेंगे। तो इस हालत में इमाम ने मौजज़ा किया है। इख्तियार इमाम की बिल्कुल, यानी मुकम्मल कुत्ता। कैसे नादान लोग तो फिर ऐसे लोगों पे जो इमाम को यानी खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। बेशक,
تو امام نے اس کا اندر انسانوں والا رکھا، باہر کتے والا کر دیا. اب وہ اپنے گھر کی طرف گیا. فکان آلو یضربونہ بالعصا، اور وہ جو اس کے گھر والے تھے وہ اسے لکڑی سے کوئی بھی چیز مل رہی تھی اسے مار رہے تھے. وہ تو کتا سمجھ رہے تھے، صحیح. اس کے گھر والے اسے مار رہے تھے. فرجع الاعرابی عنده، تو پھر وہ عربی امام کے پاس خدمت میں لوٹ آیا. ویسیل الدمع من عینی، تو پھر اس کے آنسو بہنے لگے. فترحم علیہ السلام، امام نے پھر بھی رحم کر ڈالا اور اسے اپنی واپس حالت دے دی. تو سبحان جو اللہ. اس قدر اللہ اور امام کے مقابلے میں آ جائے، امام اس کے 2 آنسو دیکھ کر اس قدر رحم کر ڈالے، ہم جو امام کو امام مانتے ہیں تو ہمارے آنسو اس قدر کیوں ہے. کر امام سے ہماری وسیلے یا ہماری جو دعائیں ہیں وہ کیوں نہیں قبول کروا سکتے ہیں. لہٰذا یہ حوصلہ کیا اور کہنے امید کیا کہنے قبلہ کیا کہنے تو یہاں چیز کیا ایک کہنے. مقابلے میں اللہم صلی ایک علی شخص محمد وعلی جو ان کے آلہ قدموں میں وسلم. بچھا جا رہا ہے، قدموں میں بے بچھا شک. جا رہا ہے، وہ کس طرح ان کے آنسو امام رد کر سکتے ہیں. اللہ جی اکبر اللہ اکبر. جزاک اللہ آغا. بہترین بہترین آغا. میں چاہوں گا پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں اور جی صرف اجمالی طور پہ ہی ذکر ہو جائے کہ امام صادق کی شہادت کے وقت کون خلیفہ اس وقت برسر اقتدار تھا جب یہ جی واقعہ ہوا. امام کی یقیناً ہر امام کی شہادت نہ فقط انسانوں کے لیے بلکہ مکینان عرش یا جو عرش میں رہ رہے ہیں فرشتے پروردگار کے، یا جو بھی مخلوق جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں، درخت ہوں، پھول ہوں، تمام کے لیے خبر غم ہوا کرتی ہے. بے شک. بلکہ امام ایسا کی ہی. شہادت کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا اگر وہ امام کی شہادت اور ان چیزوں کو دیکھے. تو اس وقت درست ہے. عباسی خلیفہ تھا منصور دوانیقی، پروردگار اس پر لعنت کرے بے اور شمار. اسے مقام سقر میں داخل کرے اور عذاب الہی اس پر بڑھتا رہے ہر روز. تو بہرحال شیخ صدوق کے مطابق انہوں نے فرمایا ہے کہ منصور بہت دوانیقی نے ہی حکم کیا تھا پروردگار کی اس پر لعنت ہو. انہوں نے امام کو شہادت دی اور جس سے امام بے شمار شہید ہوئے. تو بہرحال کیونکہ ہمارے تمام ائمہ شہید. زہر کی وجہ سے ہی شہید ہوئے ہیں، رسول اکرم سے لے کر تمام جتنے بھی جی گزرے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام تلوار سے شہید ہوئے. بہرحال پوری پھر ایک شہادت کی روایت الگ ہے. ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت قلیل تھا، مختصر تھا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیز بیان کر دی کہ منصور دوانیقی کے ہی حکم سے امام کو زہر دیا گیا کہ جس سے امام کی شہادت ہوئی. اور ہاں یہ دیکھیں کہ امام اللہ عام انسانوں کی نسبت بہادر ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو ایک لہجہ چیک. تکلیف دے دیتی ہے وہ امام کو بھی دے دے. یعنی امام کی طاقت، ظاہری طاقت کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح برداشت کرنے کی بھی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی زہر امام کو فوراً شہید کر صحیح. رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ جو زہر ہوگا کس قدر تاثیر رکھ رہا ہوگا کس قدر. یا کس قدر شدید ہوگا. بالکل صحیح. جی ہاں بالکل بالکل بالکل. جی میرے حساب سے آج تک اتنا ہی جزاک رکھتے اللہ ہیں. آغا. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ جی نے آغا وقت دیا بالکل. اور بہت ہمیں شکریہ موقع آپ دیا. کا. بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے اپنے انتہائی بیزی شیڈول میں سے یہ وقت نکالا. ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا اور آپ نے یہ نظر کرم فرمائی کہ ہمیں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور بہترین رہنمائی فرمائی اور خوبصورت ترین گفتگو آپ نے یہاں پہ کی. پروردگار استفادہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ آغا. سلامت رہیں، خوش رہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم القائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے. حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ. جے